339واں دن پرانے عہد نامہ میں سے آج کی تلاوت دانییل نبی کی کتاب، اس کا 11واں باب 36ویں آیت سے لے کر 12ویں باب کی 13ویں آیت تک۔ اور بادشاہ اپنی مرضی کے مطابق چلے گا اور تکبر کرے گا اور سب معبودوں سے بڑا بنے گا اور الہوں کے الہ کے خلاف بہت سی حیرت انگیز باتیں کہے گا اور اقبال مند ہوگا، یہاں تک کہ قہر کی تسکین ہو جائے گی، کیونکہ جو کچھ مقرر ہو چکا ہے واقعہ ہوگا۔ وہ اپنے باپ دادا کے معبودوں کی پرواہ نہ کرے گا اور نہ عورتوں کی مرغوبہ کو اور نہ کسی اور معبود کو مانے گا، بلکہ اپنے آپ ہی کو سب سے بالا جانے گا اور اپنے مکان پر معبود حصار کی تعظیم کرے گا، اور جس معبود کو اس کے باپ دادا نہ جانتے تھے سونا اور چاندی اور قیمتی پتھر اور نفیس ہدیے دے کر اس کی تکریم کرے گا۔ وہ بیگانہ معبود کی مدد سے محکم قلعوں پر حملہ کرے گا۔ جو اس کو قبول کریں گے ان کو بڑی عزت بخشے گا اور بہتوں پر حاکم بنائے گا اور رشوت میں ملک کو تقسیم کرے گا۔ اور خاتمہ کے وقت میں شاہ جنوب اس پر حملہ کرے گا اور شاہ شمال رتھ اور سوار اور بہت سے جہاز لے کر گرد باد کی مانند اس پر چڑھ آئے گا اور ملک میں داخل ہو کر سیلاب کی مانند گزرے گا اور جلالی ملک میں بھی داخل ہوگا اور بہت سے مغلوب ہو جائیں گے، لیکن ادوم اور مواب اور بنی امون کے خاص لوگ اس کے ہاتھ سے چھڑا لیے جائیں گے۔ وہ دیگر ممالک پر بھی ہاتھ چلائے گا اور ملک مصر بھی بچ نہ سکے گا، بلکہ وہ سونے چاندی کے خزانوں اور مصر کی تمام نفیس چیزوں پر قابض ہوگا، اور لوبی اور کوشی بھی اس کے ہم رکاب ہوں گے۔ لیکن مشرقی اور شمالی اطراف سے افواہیں اسے پریشان کریں گی اور وہ بڑے غضب سے نکلے گا کہ بہتوں کو نیست و نابود کرے، اور وہ شاندار مقدس پہاڑ اور سمندر کے درمیان شاہی خیمے لگائے گا، لیکن اس کا خاتمہ ہو جائے گا اور کوئی اس کا مددگار نہ ہوگا۔ دانییل نبی کی کتاب، اس کا 12واں باب۔ اور اس وقت میکائیل مقرب فرشتہ جو تیری قوم کے فرزندوں کی حمایت کے لیے کھڑا ہے اٹھے گا، اور وہ ایسی تکلیف کا وقت ہوگا کہ ابتدائے اقوام سے اس وقت تک کبھی نہ ہوا ہوگا، اور اس وقت تیرے لوگوں میں سے ہر ایک جس کا نام کتاب میں لکھا ہوگا رہائی پائے گا۔ اور جو خاک میں سو رہے ہیں ان میں سے بہتیرے جاگ اٹھیں گے، بعض حیات ابدی کے لیے اور بعض رسوائی اور ذلت ابدی کے لیے، اور اہل دانش نور فلک کی مانند چمکیں گے، اور جن کی کوشش سے بہتیرے صادق ہو گئے ستاروں کی مانند عبدالآباد تک روشن ہوں گے۔ لیکن تو اے دانییل ان باتوں کو بند کر رکھ اور کتاب پر آخری زمانہ تک مہر لگا دے۔ بہتیرے اس کی تفتیش و تحقیق کریں گے اور دانش افزون ہوگی۔ پھر میں دانییل نے نظر کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ 2 شخص اور کھڑے تھے، ایک دریا کے اس کنارہ پر اور دوسرا دریا کے اس کنارہ پر، اور ایک نے اس شخص سے
جو کتانی لباس پہنے تھا اور دریا کے پانی پر کھڑا تھا پوچھا کہ ان عجائب کے انجام تک کتنی مدت ہے؟ اور میں نے سنا کہ اس شخص نے جو کتانی لباس پہنے تھا جو دریا کے پانی کے اوپر کھڑا تھا دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر حی القیوم کی قسم کھائی اور کہا کہ ایک دور اور نیم دور، اور جب وہ مقدس لوگوں کے اقتدار کو نیست کر چکیں گے تو یہ سب کچھ پورا ہو جائے گا۔ اور میں نے سنا پر سمجھ نہ سکا۔ تب میں نے کہا، اے میرے خداوند، ان کا انجام کیا ہوگا؟ اس نے کہا، اے دانیال، تو اپنی راہ لے، کیونکہ یہ باتیں آخری وقت تک بند اور سر بمہر رہیں گی، اور بہت لوگ پاک کیے جائیں گے اور صاف و براق ہوں گے، لیکن شریر شرارت کرتے رہیں گے، اور شریروں میں سے کوئی نہ سمجھے گا پر دانشور سمجھیں گے۔ اور جس وقت سے دائمی قربانی موقوف کی جائے گی اور وہ اجاڑنے والی مکروہ چیز نصب کی جائے گی 1290 دن ہوں گے۔ مبارک ہے وہ جو 1335 روز تک انتظار کرتا ہے، پر تو اپنی راہ لے جب تک کہ مدت پوری نہ ہو، کیونکہ تو آرام کرے گا اور ایام کے اختتام پر اپنی میراث میں اٹھ کھڑا ہوگا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔